پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے جی کہ دو ایجوکیشن سسٹم ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں تعلیم کے، کیا اس میں ترقی ہو سکتی ہے؟ ورنہ دنیا بھر میں جو مثال موجود ہے وہ تو ایک ہی ایجوکیشن سسٹم نافذ العمل رہا ہے. اب جس طرح ہمارے یہاں قومی زبان اردو ہے لیکن انگلش پہ فوقیت دی جا رہی ہے، اس طرح دو سسٹم یہاں چلے جا رہے ہیں کہ اردو پڑھتے ہیں بچے یا انگلش پڑھیں گے ترقی ہوگی. حالانکہ جرمنی، فرانس، جاپانی سب اپنی زبان میں انہوں نے ترقی کی ہے. نثار احمد صاحب، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اپنی زبان میں ہوتے ہوئے ترقی ہو سکتی ہے یا ضروری ہے کہ انگلش میڈیم بچے پڑھیں گے ترقی ہوگی؟ یقیناً اپنی زبان میں ترقی ہو سکتی ہے، لیکن انگلش میڈیم پڑھنا بھی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے. کیونکہ ترقی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود ترقی کر لی تو کافی ہے، آپ نے انگیج رہنا ہے دنیا کے ساتھ، آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. دوسرا، آپ نے جو ایجوکیشن کے دو سسٹمز کی بات کی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہم لوگوں نے بچپن سے ہی بچوں کو دو طبقوں میں بلکہ کئی طبقات میں جو تقسیم کر دیا ہے نا، ایک تو ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ نے اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اے لیول، او لیول، اور پھر دوسرے ایسے بہت سارے اس میں ویریشنس آ رہی ہیں. اس میں آپ نے جب ان کو تقسیم کر دیا تو آپ نے نئی نسل کو کیا دیا؟ ان کی سٹارٹنگ میں ہی آپ نے ان کو ان کو ڈفرینشیٹ کر دیا دوسرے سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو میرا خیال ہے ایکول رائٹس ہونے چاہیے، ایکول اپورچونیٹیز ہونی چاہیے، ایک طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ جو بچے اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں ان کا آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں. آپ کا جو انگلش میڈیم کا بچہ ہے اس کا اپنا ایک لیول ہے کانفیڈنس کا، جو اردو میڈیم سے آ رہا ہے اس بیچارے کا اپنا ایک لیول ہے. یہ لیول میں ظاہر سی بات ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا ہی عمل دخل رہا ہے نا کہ جہاں لیول تو سے لیکن ہم نے آپ نے بنا دیا نا کہ انگلش یہی بچہ تو فر بولے گا تو ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں ماں باپ بنسبت اس کے کہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتا ہے انگلش اتنی اچھی نہیں بول سکتا. لیکن ترقی کے مواقع تو دونوں کے پاس موجود ہیں، اور ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی بہت بڑی بڑی سیٹوں پر پہنچے ہیں. ڈاکٹر قدیر صاحب کی مثال موجود ہے، لاتعداد لوگ ایسے ہیں. یہ آپ کو ایک ایکسیپشنل کیس تو مل سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے اوپر گئے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو جو ملے ہیں وہ انگلش میڈیم کے ملے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے یا وہ نہیں، آگے لیکن بڑھے ہیں. اس میں تو پھر آپ کا جو پاکستان میں جتنے لوگ اس وقت پڑھے لکھے ہیں یا جتنے پیسے والے موجود ہیں وہی صرف تعلیم دلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں. باقی جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں 60% طبقہ، وہ تو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہی تو دکھ کی بات ہے کہ جو آپ کے جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ جو خط غربت سے نیچے گزارا کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے تو گورنمنٹ اسکول جا رہے ہیں. جو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو میڈیم ہے کہاں پہ. اردو میڈیم صرف گورنمنٹ اسکولس میں ہے، کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں اردو میڈیم آپ کو نہیں ملے گا میری نالج کے جی ایسے ہی، مطابق. بالکل ایسے ہی. آپ کو پرائیویٹ اسکول میں ہی جو ہے وہ انگلش میڈیم ملے گا. تو یہاں سے آپ کو واضح ہو گیا کہ کون سا بچہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے. اگر وہ گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے تو وہ اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوگا. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اسکول کی حالت زار ہے وہاں سے نکل کے آئے گا بیچارہ. اور دوسرا جو ہوگا وہ نہ صرف اردو میڈیم کا بلکہ وہ پرائیویٹ اسکول جو سسٹم ہے وہاں سے ہوتا ہوا آئے گا. تو ڈفرینس تو ہوگا. اچھا، تعلیم کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا بلڈ ڈونیشن کی بات بھی کی آپ نے شروع کیا، بہت سی بات ہے. تو تعلیم کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں پوری کراچی میں کر رہے ہیں یا مخصوص کچھ علاقے ہیں؟ نہیں، پوری کراچی میں الحمدللہ کر رہے ہیں. جیسے کراچی کے رورل ایریاز ہیں، کچی آبادیاں ہیں، جیسے شیر پاک کالونی ہو گیا، یہ آپ کا نئی آبادی ہو گیا، اورنگی ٹاؤن ہو گیا، کواری کالونی ہو گیا. جو کالونیز ہیں یہاں پہ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں یہاں پر ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے گا اپنا. ہمارا الحمدللہ ایک نیٹ ورک ہے، ٹیم ورک جسے میں کہتا ہوں، جو ہمارے ساتھی ہیں اس کاز میں وہ یہ دیکھتے ہیں. آلریڈی اسکول موجود ہیں اس میں کچھ؟ آلریڈی اسکول موجود ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے این جی او کے بینر تلے یہاں پر آپ کو ہم 15-20 یا جتنے بھی ہو سکیں ہم دیکھتے ہیں ان کی ایک گنتی. ان کا ہم نے یہاں پہ ایڈمٹ کروانا ہے. پھر ان کی بھی ہم بڑے تھینکفل ہیں ان کے کہ وہ بھی اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں. اگر فیس وہاں پر 1000 روپے ہے تو وہ 800 روپے کر دیتے ہیں، 700 کر دیتے ہیں. اس طرح سے کہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں، کہیں وہ پرائیویٹ اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. جاتے وہ پرائیویٹ اسکول میں ہی ہے لیکن ان کا یونیفارم، ان کے شوز، ان کے بکس، ان کا جو منتھلی فیس ہے، اینول چارجز ہیں، ایگزامینیشن چارجز ہیں، وہ ساری ہماری این جی اوز بیئر کرتی ہے. اور اپنی مدد آپ کے دے سب کچھ کر رہے ہیں اپنی مدد جو میری ٹیم ہے، جو ہمارا نیٹ ورک ہے، ہمارے ساتھی ہیں، اس میں زیادہ تر ینگسٹرز ہیں. اب تو الحمدللہ اس میں جو ہمارے بزرگ ہیں کمیونٹی کے وہ بھی اس میں ہمارا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. یہ سب ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم لوگ جیسے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی اب مزید 10 بچے آئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایڈمیشن لے پڑھیں، پھر اس کے لیے ہم پھر سے ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے. بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ چیز دیکھ کے، اور یہی چیز ہمیں انرجی دیتی ہے کہ ہم اس کام کو
مزید پش کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک ایسے 2-3 بچوں کو ایڈمٹ کرایا ہے اسکول میں جو اس اسکول کے سامنے چپس یا چنے وغیرہ بیچتے تھے آج تک, اور ابھی ہم نے ان کو ایڈمٹ کرایا ہے اسی اسکول میں, ان کو نیا یونیفارم دیا, بکس دیں. وہ بیچاروں کی جو خوشی تھی, ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی. یہ بل کیا نظر آ رہا ہے ان کا آپ کو؟ نواز شریف صاحب کا جب سے باہر گئے واپس ہی ہوگی پاکستان نظر آ رہے ہیں آپ کو دوبارہ حکومت کرتے, یا بس چیپٹر کلوز ہے؟ سر نئی نسل نظر آ رہی ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے آپ کو نہیں سر, آنے والے مستقبل میں؟ وہ لوگ جو نا فی الحال نظر نہیں آ رہے, نئی نسل نظر آ رہی ہے کہ نئے لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, مریم نواز کا اس کا مطلب مستقبل آپ کو روشن نظر آ رہا ہے؟ مریم نواز بھی آ سکتی ہے, اور اپنا آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول نہیں, دونوں سیاست میں آلریڈی ہیں نا, ہاں, مستقبل یہی روشن ہے. اب یہ اقتدار میں آپ کو نظر آ رہے ہیں مستقبل میں دونوں میں سے جی کوئی جی, یہ انشاءاللہ یہ سیاست میں اچھی پوزیشن بنائیں گے. فی الحال تو ان کو ٹائم لگے گا, ابھی اتنی جلدی نہیں ہے, ٹائم لگے گا ابھی ماہر ہونے میں, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. اور یہ جو ہمارے معاشی حالات خراب ہیں, بار بار ہم رونا روتے ہیں کہ جی پاکستان پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا, پہلے والی گورنمنٹ نے بہت زیادہ قرضہ لیا, موجودہ گورنمنٹ بہت قرضہ لے رہی ہے, اور فی بندہ جناب 1.5-2 لاکھ کا مقروض ہو گیا. اس سے بھی کوئی نجات ملے گی قوم کو؟ نہیں ملے گی. بالکل, جیسے ہمارے نثار بھائی صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ جنی واسطے اللہ کے دے رہے ہیں, کچھ لوگوں کی مدد کریں, جیسے نثار احمد صاحب بھی لوگ مدد کر رہے ہیں. ہمارا ملک ہے نا سر فقیروں کی سرزمین ہے, اور اس کو بڑی دعائیں ہیں. اس کو توڑنے والے لاکھوں آئے, وہ خود ٹوٹ گئے, یہ اسی جگہ قائم ہے جیسا تھا. اور یہ حالات بھی انشاءاللہ بدلیں گے, بہت اچھے حالات آئیں گے, بہت اچھے حالات. کیوں کہ ابھی آپ دیکھیں جب عید قرباں ہوتی ہے, سب سے زیادہ جانور اس کراچی میں کٹتا ہے, سب سے زیادہ شاپنگ کراچی میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ واسطے اللہ کے کراچی میں دیا جاتا ہے, سب سے زیادہ ویلفیئر اور یہ ادارے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کراچی کراچی سب میں مین ہے, کرتے تو سبھی جگہ, لیکن کراچی مین میں. کراچی میں آپ کسی بھی علاقے, کسی محلے, کسی گلی میں چلے جائیں, کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملے گا, یا تو کھانا کھلائے, نہیں تو پانی پلائے, نہیں تو کوئی مالی مدد کرے گا. یہ فقیروں کی سرزمین ہے, اس کو ختم کرنا, یا یہ جو لوگ سوچ کے آتے ہیں وہ خود ختم ہو جاتے ہیں. خود ختم ہو جائیں گے. جی بہت سی بات کی, اور آخری لمحات پروگرام کے میں چاہوں گا نثار احمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام چیریٹی کے حوالے سے آپ جو کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے قوم سے؟ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ زندگی وہی کرتی ہے جو آپ زندگی کے ساتھ کرتے ہیں, وہ آپ کو لوٹا دیتی ہے. آپ نے جس چیز کا خیال رکھا وہ محفوظ رہے گا. آپ نے اپنے جسم کا خیال رکھا, آپ تندرست رہیں گے. آپ نے اپنے ملک کا, اپنے قوم کا خیال رکھا تو یہ سلامت رہے گا. آپ نے خیال نہیں رکھا تو شکوہ نہ کریں, کریں تو اپنے سے کریں, اور خیال رکھیں اپنے ماحول کا, اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا, اپنی صحت کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. ایک چیز جو پولیٹیکلی میں کہنا چاہتا ہوں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں کسی سے بھی کسی کے بھی, لیکن ہم جو اب دیکھ رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بہت نیچے چلے جا چکے ہیں. گالم گلوچ کی پولیٹکس ہو رہی ہے, یہ کم سے کم نہیں ہونا چاہیے. میری اپیل ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ اپنے کارکنوں سے بھی یہ کہیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں کہ کم سے کم ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں اس لحاظ سے تو ہمیں کرپٹ نہ قائم رہنا چاہیے. جی بہت سی بات کی نثار احمد صاحب. اکبر سرحدی صاحب کیا کہیں گے جاتے جاتے آپ, قوم کے نام کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ انتظار نہ کریں, آگے بڑھیں, اپنے طور پر کچھ ایسا کر جائیں کہ آنے والی دنیا بھی آپ کو یاد کرے, آنے والے وقت میں بھی آپ کو یاد کیا جائے, اور اس دنیا میں بھی آپ اچھی زندگی گزار کے جائیں اور وہاں بھی آپ کے لیے اچھا ہو. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھیں, آگے بڑھیں اور سوچیں نا. بہت شکریہ آپ کا اکبر سرحدی صاحب, نثار احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جس طرح ہم پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اس کے لیے راستے پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بناتا چلا جائے گا. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور کو دی اجازت. مولانا کے بعد.